تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مالدار شخص تھا جس کا کردار اچھا نہیں تھا، مگر اسے درود پاک پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے برے اعمال کے سبب اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، چہرہ مسخ ہو گیا اور اتنا بھیانک ہو گیا کہ جو دیکھتا خوف زدہ ہو جاتا۔ اس بے بسی کے عالم میں اس نے فریاد کی، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور میں آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوں۔ ابھی اس نے اتنا ہی عرض کیا تھا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اس نے عرض کیا اور اس کی گزارش کے فوراً بعد اچانک آسمان سے ایک سفید پرندہ اترا اور اس نے اپنا پر اس شخص کے چہرے پر پھیر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ چمک اٹھا اور فضا مشک بار ہو گئی۔ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اسے قبر میں اتارا جا رہا تھا تو غیب سے آواز آئی، ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے ہوئے درود پاک کی برکت سے اسے قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا ہے۔ رات کسی نے خواب میں یہ منظر دیکھا کہ مرحوم فضا میں چل رہا ہے اور اس کی زبان پر یہ آیت مبارکہ جاری ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اللہ پاک نے درود پاک کی کثرت کرنے والے پر ایسا کرم کیا، تو اللہ کریم ہمیں بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ زیارت مصطفیٰ کے، دیدار مصطفیٰ کے واقعات سننے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم شافعیوں کے امام، فقہ شافعی کے پیشوا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر سنیں گے۔ آپ کو جو زیارت مصطفیٰ کا شرف حاصل ہوا، کب حاصل ہوا، اور بہت ہی پیاری بات آج ہمیں پتہ چلے گی کہ امام شافعی کون سا درود پاک پڑھا کرتے تھے جس کے سبب انہیں زیارت مصطفیٰ نصیب ہوئی۔ آپ اس پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا۔ جی سیدی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی بسم علیہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے، محمد بن ادریس شافعی۔ آپ کے آبا و اجداد میں شافع نام کے بزرگ تھے، اسی نسبت سے شافعی آپ مشہور ہوئے۔ آپ نے زیارت رسول کا شرف حاصل کیا۔ بچپن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں کرم فرمایا۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لڑکے، فرماتے میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ عرض کی آپ کے خاندان سے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے قریب آؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قریب ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا منہ کھول کر اپنا لعاب دہن اقدس، تھوک مبارک میری زبان منہ ہونٹوں پر لگایا۔ فرمایا جاؤ اللہ تمہیں برکت دے۔ سبحان اللہ۔
کرم والا ہے، کرم ہو گیا، زیارت بھی نصیب ہو گئی، یا پھر لعاب دہن اقدس لگایا تو چھونے والا معاملہ بھی پایا گیا اور دعا بھی مل گئی. دعا سے بھی نوازا. ماشاء اللہ. آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ پیار ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں، مانگے سے جو ملے کس سے فہم اس قدر کی ہے. بے مانگے آقا اپنے غلاموں کو عطا فرماتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ تعارف، ان کی آپ کی کنیت مبارک ہے ابو عبداللہ، اور ولادت ہوتی ہے 150 سنی ہجری میں، 150 سنی ہجری. بہت ذہین، بہت متقی، فقی، مجتہد، محدث، اور فقہ میں آپ کے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مقلدین ہیں. اور اللہ کی شان دیکھیے، یہ سیاستہ کے بڑے بڑے جو بزرگ ہیں نا آپ کے مقلد ہیں. جو ہمارے تصوف کے مشہور بزرگ ہیں، امام غزالی، امام غزالی شافعی ہیں، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ شافعی ہیں. بڑے بڑے اکابر جو ہیں نا وہ شافعی ہیں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام مالک سے علم دین حاصل کیا. وہ بزرگ ہستی جو مدینہ پاک میں جلوہ فرما رہے اور روز زیارت رسول کی سادہ جنہیں حاصل ہوتی تھی. عالم مدینہ اور مفتی مدینہ جن کا لقب ہے. امام محمد سے آپ نے علم دین حاصل کیا. مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مشائخ آپ کے استادوں میں ہیں، اور آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء. اور ایک نام ہے امام احمد بن حنبل، میرے غوث پاک حنبلی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے. سن 204 ہجری میں آپ نے وفات پائی، اور مصر میں شہر قرافہ میں آپ کا مزار پر انوار. نابالغی کی عمر میں آپ نے یہ خواب دیکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق دیکھیں نابالغی میں ہی، بچپن میں ہی کیسا لگاؤ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو نواز دیا. اور بچپن ہی سے آپ علم دین کی طرف مائل ہو گئے، شروع ہی سے آپ نے علم دین میں کوششیں شروع کر دی تھی. دیکھیں جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی، یہ مجتہدین بڑے بڑے امام ہیں، اور کروڑوں ان کے فالوورز ہیں، مقلدین ہیں. یعنی ان کو ہی مجتہد مطلق کہا جاتا ہے. جی. سب سے اوپر کا درجہ یہی ہے، لیول یہی سب سے اوپر. اچھا، ان کے اندر امام اعظم سب سے نمایاں ہے، بلا شبہ نمایاں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن، کثرت سے تلاوت کرنے والے، اور بہت سوز و رقت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے. اور آپ قریشی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے اوپر کچھ پشتوں میں جا کر آپ کا سلسلہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر مل جاتا ہے. خاندان قریش سے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اقدس عطا فرمایا. اور دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیر البشر ہیں، اور آپ بشر ہیں مگر خیر البشر ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں. کہ دیکھیں آپ کا ہمارا تھوک تو لوگ کہتے ہیں تھوکیے مت بھی جراثیم پھیلتے ہیں، مگر میرے نبی کا تھوک مبارک جب امام شافعی کے لبوں پر لگتا ہے، منہ پر لگتا ہے، زبان پر لگتا ہے، امام شافعی کو کیا مقام ملتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لعاب دہن اقدس تھوک مبارک لگتا ہے، آپ کا آشوب چشم ختم ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر جب دست مبارک پھرتا ہے، تھوک مبارک کا بھی شاید ہے، تو آپ کی پنڈلی مبارک ٹھیک ہو جاتی ہے. وہ کمر جل جاتی ہے ایک صحابی کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن اقدس لگا کر وہ جب اس پر ہاتھ دستے مبارک لگاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. صدیق اکبر کے ایڑی میں جب سانپ ڈستا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوک مبارک لگاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور کھاری کنویں کے اندر تھوک مبارک جب جاتا ہے تو کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہی تھوک جب شیر خار دودھ پیتے بچوں کے منہ میں جاتا ہے تو وہ سیراب ہو جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن اقدس کی یہ شان ہے.
ایک صحابی کا وہ بازو بھی چر گیا تھا ایک جنگ میں، جی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا جوڑ دیا. تو وہ ایسا ہو گیا جیسے چیرا ہی نہیں تھا، جی. اور وہ آنکھ نکل آئی تھی جن حضرت کی، قتادہ رضی اللہ حضرت تعالی قتادہ کا، ان کی آنکھ کہتے کہ یوں دوسری آنکھ سے بہتر لگتی تھی، لعاب دہن سے آپ نے واپس لگا دی. اور ان کے خاندان در خاندان وہ برکت باقی رہی، وہ پہچان تھی. جو آنکھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک سے لعاب دہن اقدس لگا کر لگائی، وہ دوسرے سے زیادہ حسین ہو گئی. اس خاندان کی یہ پہچان تھی، یہ ان کے خاندان ہے جن کی آنکھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درست کی تھی. سبحان اللہ. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن اقدس سے نوازا، اور پھر ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، ان کی فقہ اور علم دین میں ان کی مہارت، پھر تلاوت کے ان کا سوز اور ان کی رقت، بہت ہی درد اور رقت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے. سننے والوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ سننے والوں پر تو وہ کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن اقدس کی برکت تھی. ابن نظر رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کہتے ہیں، جب ہم دل میں سختی پاتے تو چاہتے کہ روئیں، رونے سے دل نرم ہوتا ہے، تو آپس میں کہتے ہیں چلو امام شافعی کے پاس چلتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ رہا کہ نیکوں کے پاس جاتے ہیں، جن سے حسن ظن ہوتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، اولیاء کے پاس جاتے ہیں. وہ ہماری طرح فضول کاموں میں لگ کے وقت برباد نہیں کرتے کہ دل نہیں رگ رہا تو سیر سپاٹا کریں تو نہیں، وہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے تھے اور عرض کرتے حضور تلاوت سننی ہے آپ سے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تلاوت سناتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حال اور ہماری کیفیت یہ ہو جاتی کہ ہم گر جاتے تلاوت سنتے ہوئے، اور رونے کی آوازیں بلند ہوتی. اللہ اکبر. یہ لعاب دہن اقدس کی برکتیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں اتنا سوز اور رقت عطا فرما دیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن اقدس کی شان اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اور کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ خوشبودار بھی ہو جاتے. خوشبودار بھی ہوتے. سبحان اللہ. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سے بھی نوازا. اس کی برکت ظاہر ہوئی آپ کے علم کے ذریعے، آپ کے عمل کے ذریعے، آپ کی عزت کے ذریعے، آپ کے شرف کے ذریعے. اور کیا کیا شانیں آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی. اور دعائے مصطفیٰ سمجھے کہ یہ بھی ایک مستقل سمجھے کہ ایک موضوع ہے کہ دعائے مصطفیٰ کی برکتیں کس کس نے کیا کیا پائیں. علماء نے اپنی سیرت کی کتابوں میں پورے اس کے چیپٹر لکھے، پورے باب باندھے. مختصراً عرض کرتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبی عمر کی دعا دی، 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی، اور غالباً ان کے 100 کتنے بچے تھے. اور باغ جو ان کا تھا وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور اس میں خاص قسم کی خوشبو تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مالدار صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار. ان کو مالداری جو ملی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے ملی. میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب کی علم کی دعا دی، اور ان کو کتنا علم عطا ہو گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے تفقہ فی الدین کی دعا دی، مفسر ہونے کی دعا دی، تو بہت بڑے مفسر قرآن بنے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کے ایمان کے لیے دعا دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. اور جب دعائے مصطفیٰ ملی، کیفیت کیا تھی کہ آپ خوشی خوشی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، یقین ہے کہ دعائے مصطفیٰ ہو گئی ہے. اور جب گھر جاتے ہیں تو واقعی والدہ دروازہ کھولتی ہیں اور کلمہ شہادت پڑھتی ہیں. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے کاروبار میں برکت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی. اس دعا کا ظہور کیا ہوا، ہمیشہ ان کو پروفٹ ہی ہوتا تھا. اور مدینہ پاک کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، تو وہاں جو آپ کی تشریف آوری سے پہلے جو بیماریاں تھیں، بلائیں تھیں، وبائیں تھیں، وہ ساری اللہ پاک نے
ٹال دیں، اور بارش کی دعا کے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ یہ کرم ہوا کہ خواب میں زیارت بھی نصیب ہوئی اور لعاب دہن اقدس کی برکتیں بھی ملیں اور دعا بھی ملی، دعائے برکت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور ان کو جو برکتیں ملی، ان کو جو مقام ملا دعائے مصطفیٰ کی برکت سے ان کو ملا کہ بچپن ہی سے آپ کو دعا مل گئی تھی۔ بے سبحان شک اللہ۔ بے شک۔ امام اصبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اور اس میں بھی مقام امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ ظہور ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن ادریس شافعی آپ کے چچا کا بیٹا ہے، آپ نے انہیں اس رشتے کے سبب کوئی فائدہ پہنچایا یا انہیں کوئی خصوصیت عطا فرمائی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ وہ محمد بن ادریس شافعی کا حساب نہ لے۔ اللہ۔ امام شافعی کے نصیب۔ اچھا، یہ بھی عمر بھائی پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا دے رہے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ امام شافعی کا حساب نہ لے۔ امام اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا وہ مجھ پر ایسا درود بھیجتا ہے جیسا درود اور کوئی نہیں بھیجتا۔ امام اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا درود ہے؟ سب کی خبر ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کون درود پڑھتا ہے، کون سا درود پڑھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام شافعی یہ درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عنہ الغافلون۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب بھی یاد کرنے والے انہیں یاد کریں، اور رحمت کاملہ نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی جب لوگ ان کی یاد سے غافل ہوں، یا تو لوگ یاد کریں گے یا غافل ہوں گے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، درود بارگاہ الہی میں کہ اللہ تو بس اپنے محبوب پر رحمت نازل فرماتا رہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ ان سے حساب نہ لیا جائے قیامت کا، اور وجہ بھی ہمیں بتا دی گئی کہ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، وہ درود کون سا ہے وہ بھی بتا دیا گیا۔ اور دیکھیں کہ ایک بات یہ بھی پتہ چلی، قیامت کے روز کوئی تعلق کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ امام شافعی کا حساب نہ لے۔ اور حدیث پاک میں سناؤں، قیامت کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امام شافعی کے آقا، میرے آقا، آپ کے آقا، ساری امت کے آقا، ساری مخلوق کے آقا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر سبب اور ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے سبب اور نسب کے۔ اللہ اکبر۔ یہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے 31,914۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ایک نسبت حاصل ہے، آپ قریشی ہیں تو آپ کو یہ برکت نصیب ہو گئی، پھر آپ کا علم، پھر آپ کا عمل، پھر آپ کا تقوی، اور پھر آپ کی کثرت درود، یعنی یہ انداز ابھی پچھلے پروگرام میں بھی ہماری یہ بات ہوئی کہ علماء کرام پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے، علماء پر بڑی شفقتیں ہیں۔ حضرت غزالی زماں کا ذکر ہوا، دیگر بھی واقعات کو دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا بھی پچھلے پروگرامز میں ہم نے بیان کیا، اور بھی علماء کرام پر خاص طور پر دیکھا جاتا ہے زیارت رسول کے واقعات، اور وہ باعمل علماء، درود پاک پڑھنے والے اور عمل کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک راہ گویا ہمیں ان واقعات سے پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم رضائے مصطفیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم قبولیت پانا چاہتے ہیں،
تو علم دین حاصل کریں، اس پر عمل کریں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اپنے دل میں بڑھائیں، ایسے اعمال کریں، سنتوں کو اپنائیں، درود شریف پڑھتے رہیں، محفل میلاد سجاتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں، آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پرچار کرتے رہیں۔ یہ وہ طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک مسلمان اللہ پاک کو راضی کر سکتا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم اگر ہم درود پاک کی عادت بنائیں گے تو یہ دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گا، آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ اور دیدار رسول کی حسرت میں مچلتے ہوئے تڑپتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے برادر حسن رضا خان عرض کرتے ہیں، جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتی 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا، خوب رویاں نے جہاں تجھ پہ فدا ہوتے ہیں، وہ ہے اے ماہ عرب حسن دلارا تیرا، وہ ہے اے ماہ عرب حسن دلارا تیرا، آفتوں میں گرفتار غلام عجمی، اے عرب والے ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، بہر دیدار جھکائے ہے زمین پر تارے، واہ اے جلوائے دل دار چمکنا تیرا۔ پروگرام کے آخر میں ایک نسخہ بھی عرض کرتا ہوں زیارت رسول کا۔ حضرت امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کی زوجہ محترمہ کو 84 ٹائم زیارت مصطفیٰ کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے یہ نسخہ بیان کیا ہے زیارت مصطفیٰ کا۔ فرماتے ہیں جو شخص خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہے تو وہ سونے سے پہلے 22 ٹائمز یہ پڑھا کرے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ 22 ٹائم پڑھنا ہے، انشاءاللہ کرم ہوگا، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔